جب ایران کے ایک شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو ایک عجیب واقعہ سامنے آیا۔ شہر کے لوگوں نے ایک تابوت کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک غیر معمولی قد و قامت رکھنے والے شخص کی لاش موجود تھی۔ جسم ایسا تھا جیسے کسی بہت پرانے زمانے کا ہو، مگر حیرت انگیز طور پر محفوظ تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ جب بھی قحط پڑتا وہ اس تابوت کو باہر کھلے آسمان کے نیچے لے آتے اور کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جاتی۔ یہ بات سن کر مسلمان حیرت میں پڑ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس معاملے میں احتیاط اور رہنمائی ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اس واقعے کی تفصیل خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی۔ خط مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے ایک بڑے عالم کو بلایا۔ پرانی کتابوں اور روایات کا جائزہ لینے کے بعد اس عالم نے بتایا کہ یہ کسی عام انسان کی لاش نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ یہ سن کر معاملہ اور بھی حساس ہو گیا۔ روایت کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کیا جائے۔ اب جبکہ ان کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی تو یہ ایک امانت بن چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ رات کے وقت خاموشی سے کئی قبریں کھودی جائیں تاکہ کسی کو اصل جگہ کا اندازہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ اندھیرے میں 13 مختلف مقامات پر قبریں تیار کی گئیں۔ پھر نہایت احتیاط کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو ان قبروں میں سے ایک میں دفن کر دیا گیا۔ باقی قبریں بھی اسی طرح بند کر دی گئیں تاکہ کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ صبح ہوئی تو شہر کے لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ اصل قبر کون سی ہے۔ اس طرح نہ صرف میت کی حفاظت ہو گئی بلکہ لوگوں کو اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ وہ اس تابوت کو بارش کے لیے استعمال کریں۔ وقت گزرتا گیا مگر یہ راز راز ہی رہا۔ آج تک کسی کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی اصل قبر کہاں ہے، لیکن یہ واقعہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو وقت کے گزرنے کے بعد بھی عزت عطا فرماتا ہے اور ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔